بلوچستان ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، 13 لاکھ بھارتی آرمی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو یہ مٹھی بھر دہشت گرد کیا کر لیں گے؟ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جب تک اپنے بیٹے قربان کرنے والے قابل فخر ماں باپ موجود ہیں، پاکستان نہیں ٹوٹے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت جلد ان دہشت گردوں کو شکست فاش دیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب میں کہا، ہم نے اس ملک کے قیام کے لیے بہت قربانیاں دیں، ہمیں اس کا دفاع کرنا بھی آتا ہے۔ جب تک عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آرمی چیف نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا۔ آرمی چیف نے ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب بھی سمجھا دیا۔ کہا، ایک ایسا ملک جس کے تمام ادارے، شعبے، تنظیمیں قانون کے مطابق کام کریں، پوری طرح فعال ہوں اور ہر چیز آئین کے مطابق ہو رہی ہو، وہ ہارڈ اسٹیٹ ہے۔ آرمی چیف نے کہا، سیکیورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کو نہایت عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ شہداء کی تحقیر کرنے والا بھی دشمن کا دوست اور پاکستان کا دشمن ہے۔ سوشل میڈیا سے متعلق بات کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اور سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈ ایز ریسیوڈ۔ پاکستان ابھر رہا ہے، بلندی پر جانے کی رفتار ہم نے تیز کرنی ہے۔ اقوام عالم میں پاکستان کو حقیقی مقام دلائیں گے۔ آرمی چیف کا اوورسیز پاکستانیوں سے پرجوش خطاب۔ سمندر پار پاکستانیوں کے کردار کو دل کھول کر سراہا۔ کہا، آپ صرف سفیر نہیں بلکہ وہ روشنی ہیں جو پورے اقوام عالم کو روشن کرتی ہے۔ برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں، برین گین ہے۔ آپ مختلف تہذیبوں میں رہتے ہیں لیکن آپ کا تعلق ایک شاندار نظریے اور کلچر سے ہے۔ آرمی چیف نے دو قومی نظریے اور پاکستان کی کہانی نئی نسل کو بتانے کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا، کشمیر پاکستان کی شہرک تھا اور رہے گا۔ پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ چاروں صوبے مل کر محنت کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ ایک یا دو صوبے آگے باقی پیچھے رہ جائیں تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا زرعی اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ کہا، چین نے IMF سمیت ہر نازک موڑ پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ چین پاکستان کے برے وقتوں کا ساتھی ہے۔ زرعی گریجویٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے چین جا رہے ہیں۔ اسکالرشپ دینے پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ خوشی ہے، میرٹ پر طلبہ کو بھیجا جا رہا ہے۔ بلوچستان کا کوٹا 10% زیادہ رکھا۔ استحکام کے 5 سال مل گئے، لوگوں نے فتنہ پہچان لیا۔ وزیراعلی پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ کہا، جب ہم اقتدار میں آئے تو کہا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ کیا کسی کونے سے ڈیفالٹ کی آواز آ رہی ہے؟ آپ نے کہا، سمندر پار پاکستانی ترسیلات زر نہ بھیجیں، اتنی ترسیلات زر بھیجیں کہ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 1 سال کے اندر عوام کے حالات بدل گئے۔ میو اور جنا اسپتال سے MS اور پرنسپل کو نکالا تو بھونچالا گیا۔ کسی سے نہیں ڈرتی، جسے نکالنا پڑا نکالوں گی۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، گولف بال جتنے اولوں سے تباہی، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، ڈینٹ پڑ گئے، گھروں کی کھڑکیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ فیصل مسجد کے بھی تمام شیشے ٹوٹ گئے۔ اولوں کے زور سے درخت کی ڈالیاں بھی برسات کی طرح جھڑتی رہیں۔ کئی مقامات پر درخت بھی جڑ سے اکھڑ گئے۔ ماڈل ٹاؤن میں آسمانی بجلی گر گئی۔ راولپنڈی میں بھی بڑے اولے پڑے، زمین سفید ہو گئی۔ ژالہ باری کے بعد دکانوں کے آگے اور سڑکوں پر برف کا ڈھیر لگ گیا۔ طوفانی بارش نے پنجاب کے مختلف شہروں میں تباہی مچا دی۔ حادثات میں 5 افراد جان سے گئے۔ دیواریاں اور چھتیں گرنے سے 19 افراد زخمی، 5 کی حالت تشویشناک۔ جہلم سہاوا گلی میں ٹریکٹر ٹرالی پر گھر کی دیوار گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ جہلم میں ہی دیوار گرنے سے خاتون جان سے گئی۔ کوٹ ادو تونسا بیراج کے قریب آم کے باغ میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان جاں بحق۔ راولپنڈی رتا امرال کے علاقے میں مسجد کی دیوار گرنے سے نوجوان جان سے گیا۔ کوٹلی میں آسمانی بجلی سے جنگل میں آگ لگ گئی۔
آندھی کی وجہ سے بڑے رقبے پر پھیل گئی۔ جلاس میں طوفانی آندھی سے گھروں کی دیواریں گر گئیں، ایک بچہ جام بحق، 2 زخمی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ جاری، خیبر میں لنڈی کوتل، تورخم اور دیگر علاقوں میں بارشوں سے سیلابی صورتحال۔ آبی ریلوں کے باعث پاک افغان شاہراہ بند کی گاڑیاں پھنس گئیں، ماہنسیرا شہر سمیت گرد و نواح میں طوفانی بارش، تیز ہواؤں سے مختلف مقامات پر درخت گر گئے، بجلی کا نظام بھی متاثر۔ خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ بھمبر، کوٹلی باغ اور میرپور آزاد کشمیر میں بھی طوفانی بارش۔ اس وقت صوبے میں بد امنی ہے، علماء کرام کو، سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہت سے علاقوں پر تو اب حکومت نام کی بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ بلوچستان کی یہی صورتحال ہے، کوئی رٹ حکومت کی موجود نہیں ہے۔ کے پی میں بے امنی ہے، حکومت کی رٹ ختم ہو چکی، بلوچستان میں بھی حکومت کی رٹ ختم ہو چکی، لوگ مسلح گروہوں سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پشاور میں 11 مئی کو ملین مارچ کیا جائے گا، 27 اپریل کو مینار پاکستان پر اسرائیل کے خلاف مارچ کا اعلان۔ سردار اختر مینگل نے 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 18 اپریل کو بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کابینہ کا اجلاس ہوگا، اجلاس میں آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ آپ کو ہیومن ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، بی وائی سی، جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہیں۔ سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان جو ہے خاک بے بدن، اس کا وہ میرے منہ میں خاک وہ چڑھاتے ہیں۔ سو دے آر ناٹ پیسفل۔ کولیبریٹرز ہیں جو سیپریٹسٹ موومنٹ والے لوگ ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، وہ ان کے ساتھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، جتھے جمع کر کے بات منوائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ مہرنگ بلوچ کے مقدمات کا کیا کرنا ہے۔ وفاقی وزیر خالد مکسی کا کہنا ہے دنیا بھر میں قتل و غارت ہوتی ہے لیکن ملک ٹوٹنے کی بات نہیں کی جاتی، کچھ چیزوں پر ریاست سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ جام کمال بولے دشمن نہیں چاہتا بلوچستان ترقی کرے، ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو ایک ویژن دینا ہے۔ حکومت نے لیوی 70 روپے فی لیٹر تک لینے کی پابندی ختم کر دی۔ پیٹرول لیوی کے لیے 5 شیڈول کے خاتمے کا صدارتی آرڈیننس جاری۔ حکومت اب لیوی کی کوئی بھی رقم مقرر کر سکتی ہے۔ اس سے قبل حکومت لیوی 70 روپے فی لیٹر تک لینے کی پابند تھی۔ پیٹرول پر لیوی 70 سے بڑھا کر 78 روپے 72 پیسے، ڈیزل پر 70 سے بڑھا کر 77 روپے 1 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے گلزار ہجری کی رہائشی بچی کا پرسرار اغوا اور قتل، سویرا نامی بچی کی لاش گجر نالے سے ملی۔ منگل کے روز بچی گلی میں کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوئی، گمشدگی کی رپورٹ تھانہ سچل میں درج کرائی گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلا بچی کو ایک عورت اغوا کر کے لے گئی۔ بدھ کی شام پولیس نے اطلاع دی کہ بچے کی لاش نالے سے ملی۔ اہل خانہ کا تھانہ گلزار ہجری کے سامنے بچے کی لاش رکھ کر احتجاج۔ ایران کے شہر سیستان میں بدھ کو قتل کیے جانے والے 8 پاکستانیوں کی میتیں خصوصی طیارے سے بہاولپور ایئرپورٹ پہنچا دی گئیں۔ ایئرپورٹ پر لواحقین موجود۔ 5 مقتولین کا تعلق خانقاہ شریف، 2 کا احمد پور شرقیہ، 1 کا تعلق مسافر خانہ سے ہے۔ میتیں ایمبولینسز کے ذریعے آبائی علاقوں کو روانہ کی جائیں گی۔ خانقاہ شریف سے تعلق رکھنے والے 4 مقتولین کی نماز جنازہ صبح ادا کی جائے گی۔ کشمور سے اغوا کیے گئے 3 کسٹمز اہلکاروں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ مخفیوں کو 2 اپریل کو انڈس ہائی وے کسٹم چوکی سے اغوا کیا گیا تھا۔ رہائی پانے والوں میں انسپیکٹر سمیت 3 اہلکار شامل ہیں۔ حیدرآباد کے قریب لونی کوٹ میں پنجاب جانے والے ٹریلر پر مسلح افراد کی فائرنگ، سٹی پولیس کی فوری کارروائی، مسلح گروہ کو پیچھے دھکیل دیا۔ جائے وقوع سے ڈیٹونیٹر، رستی بم، پیٹرول بم اور بارودی مواد برآمد، ملزمان فرار، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ پولیس کا سرچ آپریشن جاری۔ نشاط ہنڈائی پر گمراہ کن اشتہار پر 2.5 کروڑ روپے جرمانہ عائد۔
مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے ہنڈائی نے توسان گاڑی کی تعرفی قیمت صرف 24 گھنٹے میں بڑھا دی. گاڑی کے لانچ پر صارفین کو ڈسکاؤنٹ سے متعلق گمراہ کیا. صارفین کو کم قیمت کا جھانسا دیا گیا. دیانتداری سے اشتہار دینا ضروری ہے ورنہ سخت. کراچی لیاری ایکسپریس وے پر حادثات بڑھنے لگے. سراب کوٹ سرنگی ختم ہونے کے بعد رانگ وے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ. ہیوی ٹریفک سمیت رکشہ موٹر سائیکلیں چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. شہریوں کی چہل قدمی روکنے والا بھی کوئی نہیں. کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن. ٹریفک پولیس نے 9 تا 16 اپریل تک کی پیش رفت رپورٹ وزیراعلیٰ کو پیش کر دی. ہیلمٹ نہ ہونے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 11,276 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں. فٹنس نہ ہونے اور اوور سپیڈنگ پر 193 ڈمپر اور ٹینکر تحویل میں لیے گئے. کراچی میں گاڑیوں کی پکڑ دکڑ. ہیوی ٹرانسپورٹرز نے مال اٹھانا بند کر دیا. گڈز ٹرانسپورٹرز کے کام بند کرنے سے بندرگاہوں پر کنٹینرز جمع. ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں بندرگاہوں گوداموں اور اڈوں پر کھڑی کر دی. سیکٹری کراچی گڈز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پی ٹی پورٹ قاسم سے کام بند کر دیا. پورٹ قاسم سے روزانہ 3,000 گاڑیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. ہزاروں گاڑیوں کی فٹنس کے کام کے لیے وقت دینے کا مطالبہ بھی کر دیا. آئندہ بجٹ میں ریلیف کی تیاری. تنخواہ طبقے کو ریلیف دینے کے لیے 3 تجاویز تیار. ایف بی آئی ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس ریلیف پر اعلیٰ سطح اجلاس ہوا. صرف نچلے سلیب تبدیل کیے جائیں گے. ماہانہ 50,000 روپے سے زیادہ تنخواہ وصول کرنے والوں کو ٹیکس چھوٹ. ریلیف میں 6 لاکھ سالانہ کے بجائے زائد رقم کو پہلی سلیب میں شامل کیا جائے گا. بجٹ میں زیادہ تنخواہ دار کے لیے کسی ریلیف کی تجویز نہیں. این 213 عمر کوٹ میں ضمنی الیکشن آج ہوگا. پیپلز پارٹی کی سبا تالپور اور اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار لال ملہی میں مقابلہ ہوگا. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں عمر کوٹ میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا مقابلہ تمام جماعتوں کے اتحاد سے ہے. مذہبی اور قوم پرست جماعتیں بھی پی ٹی آئی امیدوار کی حمایت کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کو شکست دینا تمام جماعتوں کے اتحاد کا خواب ہے. پیپلز پارٹی ضمنی انتخاب میں کامیاب ہوگی. پاک چین تعلقات درست سمت میں تیزی سے بڑھ رہی ہیں. چین خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کرے گا. چینی سفیر کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا سی پیک کے تحت $25 ارب کی براہ راست سرمایہ کاری ہو چکی. صدر شی جن پنگ ہمسایہ ملکوں سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تمام پڑوسیوں کے ساتھ مل کر بہتر مستقبل کی تشکیل چاہتے ہیں. بھارت میں متنازع وقف ترمیمی قانون کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت. رکن لوک سبھا اسد الدین اویسی کا کہنا ہے متنازع قانون مسلم کمیونٹی کے حقوق کی خلاف ورزی ہے. بھارتی چیف جسٹس نے مغربی بنگال میں احتجاج کے دوران کشیدگی کا نوٹس لے لیا. مغربی بنگال میں احتجاج کے دوران 3 افراد جاں بحق اور 200 سے زائد مظاہرین گرفتار. وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے فسادات کا ذمہ دار بھارتیہ جنتا پارٹی اور بی ایس ایف کو قرار دے دیا. کہا مودی امت شاہ کو کنٹرول کریں, وہ سیاسی فائدے کے لیے بھارت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پی ایس ایل 10 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک. ملتان سلطانز کو 47 رنز سے ہرا دیا. پنڈی میں ملتان کی ٹیم 203 رنز کے تعاقب میں 155 رنز پر ڈھیر. جیسن ہولڈر نے تباہ کن بالنگ کر کے 4 وکٹیں حاصل کی. پنڈی میں اسلام آباد نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 202 رنز جوڑے. صاحبزادہ فرحان 53 اور کولن منرو 48 رنز بنا کر نمایاں رہے. حیدر علی نے 33 اور جیسن ہولڈر نے 32 رنز کی جارحانہ اننگ کھیلی. ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس براہ راست. پی ایس ایل کا بڑھائے جوش پروگرام ہر لمحہ پرجوش. باسط علی نے کہا لگتا ہے پنڈی میں شیشے ٹوٹیں گے. ملتان تکڑی پوزیشن میں ہے. کامران اکمل نے رائے دی پنڈی میں 200 رنز چیز ہوتے ہیں. اداکار عماد عرفانی بنے مہمان. کھیلا معصومانہ کھیل, سامنا کیا دلچسپ سوالات کا. کہا باسط علی اور کامران اکمل کا بڑا فین ہوں. دونوں کرکٹرز کے چھکے چوکے دیکھنے میں مزہ آتا تھا. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے سب کو خوب ہنسایا.